جب ایک ایماندار ایمان کے ساتھ یسوع کا نام لیتا ہے تو بدروہیں کانپ اٹھتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ نام ہر نام سے اعلیٰ ہے۔ یسوع ناصری کے نام میں جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے، اور آج کی ڈیووشنل تھاٹ میں ہم خدا کے کلام کی ان آیات پر غور کریں گے جو نہ صرف ایمانداروں کے دلوں کو ہمت اور ایمان سے بھرتی ہیں، بلکہ بدروحوں اور تاریکی کی قوتوں کو بھی خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کا کلام صرف الفاظ نہیں بلکہ زندہ اور قدرت سے بھرپور ہے۔ جب ایک ایماندار ایمان کے ساتھ خدا کے وعدوں کو تھام لیتا ہے تو شیطان کی ساری چالیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ آئیے بائبل کی 7 ایسی آیات پر غور کریں جو روحانی جنگ میں ہماری ڈھال بھی ہیں اور تلوار بھی۔ نمبر 1، یعقوب کی معرفت لکھا گیا خط 4 باب اور 7ویں آیت۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، آمین۔ یہ آیت ہمیں ایک زبردست روحانی راز سکھاتی ہے۔ شیطان اس انسان سے ڈرتا ہے جو خدا کے تابع رہتا ہے۔ ایک سچا ایماندار اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کے اختیار سے فتح پاتا ہے۔ نمبر 2، لوکا طبیب کا انجیلی بیان 10واں باب اور 19ویں آیت۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، آمین۔ یسوع مسیح نے اپنے ایمان والوں کو روحانی اختیار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح کے نام میں ہم تاریکی کی قوتوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ جب ایک ایماندار ایمان کے ساتھ یسوع کا نام لیتا ہے تو بدروہیں کانپ اٹھتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ نام ہر نام سے اعلیٰ ہے۔ نمبر 3، تیموتھیوس کے نام لکھا گیا پولس رسول کا دوسرا خط 1 باب اور 7ویں آیت۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے، آمین۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار خوف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان ڈر کر زندگی گزارے، لیکن خدا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم خوف کے غلام نہیں، ہم خدا کی قدرت اور محبت کے وارث ہیں۔ جب ایماندار یہ سچائی سمجھ لیتا ہے تو اس کے دل میں ایسی جرأت پیدا ہوتی ہے جسے کوئی تاریکی شکست نہیں دے سکتی۔ نمبر 4، رومیوں کے نام پولس رسول کا خط 8واں باب اور 37ویں آیت۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، آمین۔ یہ آیت ہمیں ایک شاندار وعدہ دیتی ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن مسیح میں ہم ہارنے والے نہیں بلکہ جیتنے والے ہیں۔ خدا کی محبت ہمیں ایسی فتح دیتی ہے جو ہر تاریکی کو شکست دیتی ہے۔ نمبر 5، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط 6 باب اور 11ویں آیت۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، آمین۔ روحانی زندگی ایک جنگ کی طرح ہے۔ خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، راست بازی اور خدا کے کلام کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ جب ایک ایماندار خدا کا پورا ہتھیار پہن لیتا ہے تو شیطان کی چالیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ نمبر 6، یوحنا عرف کا پہلا خط 4 باب اور 4 آیت۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، آمین۔ یہ آیت ایماندار کے دل میں ایک زبردست یقین پیدا کرتی ہے۔ خدا کی روح ہمارے اندر رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ قوت موجود ہے جو دنیا کی ہر تاریکی سے بڑی ہے۔ اس سچائی کو جان لینے والا ایماندار کسی بدروح سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 7، فلپیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط 2 باب اور 10ویں آیت۔ تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، آمین۔ یسوع مسیح کا نام آسمان، زمین اور پتال سب جگہ اختیار رکھتا ہے۔ بدروہیں اس نام کو سنتے ہی کانپ جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ایک دن انہیں بھی اسی نام کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ مسیح میں میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا کا کلام ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب ہم ایمان کے ساتھ خدا کے وعدوں کو تھامتے ہیں تو تاریکی کی قوتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ شیطان ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، لیکن خدا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم مسیح میں فاتح ہیں۔ اگر آج آپ کو خوف،
پریشانی یا روحانی حملہ محسوس ہو رہا ہے تو خدا کے کلام کو یاد کریں، دعا کریں، ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے نام کو پکاریں، کیونکہ جہاں مسیح کی روشنی آتی ہے وہاں تاریکی باقی نہیں رہ سکتی۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو ایمان کی مضبوطی عطا کرے اور اپنی قدرت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔